اس جگہ پر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ، حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہے، خدا کی قسم ہمیں الہام ہوتا ہے اور میری ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے، سمجھ رہی ہیں کہ اور یہ بات صحیح ہے کہ غیر نبی بھی فرشتے سے ملاقات کر سکتا ہے، غیر نبی، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ وہ اس طریقے پر اماں ہاجرہ حضرت جبریل نے آ کر کے اپنی ایڑی وہاں لگا دی جہاں سے زمزم نکلا، یہ حضرت اسماعیل کی ایڑی نہیں ہے، یہ تو خطیبوں کا اپنا مسئلہ ہے۔ جبریل کو انسانی شکل میں یہ ہے کہ یہ ہے کہ حاجرہ نے دیکھا، اور اماں مریم نے بھی اسی طرح جبریل کو دیکھا۔ معلوم یہ ہوتا کہ غیر نبی، یہ تو نبیانی تو نہیں تھی، غیر نبی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں فرشتے کی زیارت کر رہی ہے، اور صحابہ نے پھر دیکھا جبریل انسانی شکل میں آ کر کے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، فرمایا ابھی جو گفتگو کر کے چلا گیا، انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تو صحابہ نے تو جبریل کو دیکھا ہے، اماں مریم نے دیکھا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اماں ہاجرہ نے بھی دیکھا۔ اس لیے ابن عربی فرماتے کہ ہم دیکھتے ہیں، امام بخاری نے جلد اول کے اندر حدیث نقل کی مناقب عمر کے اندر، مناقب عمر کے اندر کہ عمر سے فرشتے بھی بات کرتے، سب کو سبحان اللہ، سمجھیے؟ اس لیے ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ ان کا فن ہی نہیں ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، سمجھے؟ یہ صوفیہ کی باتیں ماننی پڑیں گی مولوی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے، مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپ کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ توفیق دے دے کسی مولوی کو تو ابن عربی کو پڑھ لے، اس کی جو فتوحات، شاہ ولی اللہ اس کے سامنے ایک بچہ لگتا ہے، سمجھے؟ لیکن مینڈک چونکہ ایک چھوٹے سے کھڈے میں ہوتا ہے، ٹر ٹر ٹر، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ شاہ ولی اللہ نے ابن عربی کے علم کو ہیرا پھیری کر کے لکھ کر اپنی طرف نسبت کر دی، یہ سب ابن عربی کا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہیرا پھیری کر کے مولانا رومی کو چوری کر کے ڈاکٹر اور فیلسوف زمانہ بن گیا، ورنہ اقبال کے مقدر میں یہ چیز نہیں ہے، یہ تو مولانا رومی ہے۔ رومی کو حقائق سارے رومی سے حاصل شدہ ہے، الفاظ میں اقبال نے اپنی ہیرا پھیری کی ہے، حقائق جتنے ہیں وہ سارے مولانا رومی کے، جس سے ہم لوگ محروم ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے مولانا، تو بہت بڑے آدمی ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے؟ اس نے کسی نے لکھا کہ رئیس الاولیاء فی اوانہ، اپنے زمانے کے اندر وہ رئیس الاولیاء تھا۔ محشی نے لکھا کہ نہیں، رئیس الاولیاء الی یوم القیامت، قیامت تک رئیس الاولیاء ابن عربی۔ عرب اس کو سمجھ نہ سکے، کتابوں میں تعریف بھی کی، سمجھے؟ ان کی کتابوں میں تعریف ہوگی جس سے ان پر تنبیہ الغبی فی تکفیر ابن عربی، برہان الدین نے بڑی بڑی کتاب ائمہ نے لکھا کہ یہ پکا کافر ہے، سمجھے؟ وہ تو کافر نہیں لیکن اپنے آپ کو کافر بنا دیا، اس لیے کہ مغلقات ہے، غضب قسم کا معقولی انسان ہے۔ اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے 2 جلدوں میں، تفسیر ابن عربی، ذائقہ ہی اس کا الگ ہے، سمجھے؟ وہ ساری چیز الگ ہے۔ مولوی صاحب اللہ توفیق دے دے، میرے لیے بھی دعا کر لو۔ ہے باقی ابن عربی کے ساتھ آپ عبدالوہاب شعرانی کو پڑھیں، اور الیواقیت والجواہر، اور اس پر حاشیہ ہے القبریت الاحمر، جو ابن عربی کی کتابوں میں 10 20 جلدوں کی کتابوں میں تحریف یہودیوں نے کس طرح کی۔ ابھی اگر میں تحریفات آپ کے سامنے شروع ہو جاؤں کہ آپ کے دیوبندی کس طرح تحریف کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے الامان الحفیظ الامان۔ میں اس پر لیکچر دے چکا ہوں، سمجھے؟ میں علماء کو لیکچر دے چکا ہوں اس پر کہ کس طرح ہمارے اکابرین بھی تعریف دل کھول کر کے، اس زمانے کے اکابرین کی بات کر رہا ہوں، دل کھول کر کے جو جس طرح کتابوں میں تعریف کرتے وہ بہت ہے، سمجھے؟ شین و یا عین و ہاں بھی کرتے ہیں، با را یا لام وا یا، یہ بھی دل کھول کر کے کرتے ہیں، کتب خانے والے دل کھول کر کے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں سب سے پہلے آج سے 8-10 سال پہلے میں نے اس پر درس دیا تھا کہ یہ مکتبۃ شاملہ جھوٹ ہے، اس میں تحریفات مولویوں، اس سے حوالہ نہ دو، اصل کتاب میں بھی دیکھ لو۔ یہ وہ انگریز خنزیر ہے کہ جو کمپیوٹر سے نمبر لگایا کہ فلانا حدیث نمبر فلانا ہے، سمجھے؟ اس میں الفاظ کا اضافہ، ادھر ادھر ہیرا پھیری بہت ان خبیثوں نے کی ہے۔ میری یہ بات لوگوں کو اچھی نہیں لگی، جامع فاروقی میں نے ترمذی کے درس میں اس پر میں نے گفتگو کی، یہ بات پھیل گئی تو مولویوں کو آگ لگی بعض کو، لیکن اللہ حضرت اقدس کو جزائے خیر دے، اور وہ مفتی اعظم ہند اور شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس کا کئی سالوں کے بعد پھر حضرت کا درس آ گیا اس پر،
حضرت نے فرمایا کہ دل کھول کر کے یہ خبیث اس طرح یہ ہے کہ تحریف کرتے. پھر مفتی سعید پالم پوری دامت برکاتہ علیہ جو ہمارے شیخ ہیں، اس لیے مولوی صاحب ہماری ہمتیں تو اللہ آپ کا بار اس زمانے سے لے کر کے تحریفیں، سمجھے، اس زمانے سے لے کر کے تحریفیں کس طریقے پر آپ کو بات سمجھے. قرآن کے رسم الخط میں کتنی تحریف ہوئی ہے، آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یہ جو کروڑوں روپے ہم چندے کے کھاتے، یہ جو آپ کے سامنے یہ تو رسم عثمانی تو ہے ہی نہیں ہے. قرآن کا جو رسم الخط ہے وہ تواتر کے ساتھ ہے. ان میں سے کوئی بھی آپ کے سامنے ہے وہ نہیں ہے، سمجھتا ہے. لیکن مولویوں نے کبھی بھی الحمدللہ کسی مولوی کو اس پر وہ ہمت ہوئی بھی نہیں، سمجھے. ہاں مولوی صاحب ابن عربی بڑے آدمی ہیں، اللہ توفیق دے دے، پڑھ لو.